امیر شریعت مفکر ملت حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی دامت برکاتہم سجادہ نشین خانقاہ رحمانی منگیر نے کیرالہ میں سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا کے بانی و صدر جناب ای ابو بکر صاحب کی حیات و خدمات پر مبنی کتاب کے رسم اجرا کی تقریب میں دل پذیر اور شاندار خطاب فرمایا، جس کا اردو ترجمہ افادہ عامہ کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ جناب ابو بکر صاحب، جناب او ایم عبدالسلام صاحب، جناب ای ایم عبد الرحمن صاحب، جناب محمد بشیر صاحب رکن پارلیمان، جناب مرلی دھرن صاحب رکن پارلیمان، جناب عبد الرحمن صاحب چیف ایڈیٹر بدھیامم دہلی، جناب چکوٹی صاحب اور معزز مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، جن کے فضل و کرم سے یہ اجلاس ممکن ہو سکا۔ اجلاس میں کی جانے والی دیر پا اور کارآمد گفتگو ہم سبوں کے لیے امن و امان، انصاف اور سلامتی کا باعث ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس عظیم الشان اجلاس میں مدعو کرنے کے لیے میں جناب ابو بکر صاحب اور ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ بارک اللہ فیکم جمیعا۔ یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آج میں یہاں آپ کے بیچ ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ یہ میرے لیے سیکھنے کا بہترین تجربہ ہوگا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہاں موجود عظیم شخصیات اور لیڈران کی ایک لمبی فہرست ہے، اس لیے میری گفتگو بہت ہی مختصر ہوگی انشاءاللہ۔ جناب ابو بکر صاحب سے بالمشافہ یہ میری پہلی ملاقات ہے، تاہم چند برسوں سے وہ مجھے جانتے ہیں۔ دراصل میرے والد صاحب حضرت مولانا محمد ولی صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ اور جناب ابو بکر صاحب آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے پلیٹ فارم پر ایک ساتھ کام کرتے رہے ہیں۔ میرے والد صاحب رواں برس کووڈ کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ انہوں نے ہم سبوں پر اپنی صاف ستھری اور واضح اصولوں پر مبنی زندگی کے گہرے نقوش چھوڑے ہیں۔ وہ ایک مخلص، باوقار، جرأت مند اور حوصلہ صفت، پرعزم انسان اور قابل تقلید شخصیت کے مالک تھے۔ ان کے اندر مشکل حالات میں بھی سیاسی، ثقافتی اور تعلیمی بیداری پیدا کرنے کا شعور بدرجہ اتم موجود تھا۔ سچ ہے کہ ان خوبیوں کے بغیر کوئی بھی انسان اس معیار تک نہیں پہنچ سکتا۔ میرے والد صاحب کے اندر سیاسی سمجھ تھی، اور وہ اسے بہتر طریقے سے برتنے کی بھی پوری صلاحیت رکھتے تھے۔ ان کی انہی صلاحیتوں کے نتیجے میں ہر میدان میں نمایاں تبدیلی دیکھی گئی۔ جب میرے والد صاحب آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے جنرل سیکریٹری بنائے گئے تو جناب ابو بکر صاحب وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے حضرت رحمانی کو مسقط عمان میں مقیم بھارتی نژاد شہریوں کو بورڈ کے اغراض و مقاصد سے متعارف کرانے کے جذبے سے خصوصیت کے ساتھ مدعو کیا تھا۔ ان کی قیادت میں امپاور انڈیا نامی تصنیف نے ایک روڈ میپ پیش کیا جو 2047 تک بھارت کو بااختیار بنانے کے لیے انتہائی اہم ترین جانا جاتا رہے گا۔ یہ دستاویز ایک مشن ہے۔ الحمدللہ میں نے آج اس کا دوسرا نسخہ حاصل کیا ہے۔ میں نے اس دستاویزی تحریر کو پورا پڑھنے اور اسے ہر ممکن جگہوں پر برتنے اور عمل درآمد کرنے کی کوشش کا ارادہ کیا ہے۔ مجھے یہ بھی یاد آتا ہے کہ جب جسٹس کاٹجو نے داڑھی اور پگڑی پر بیجا اور نامناسب بیان دیا تھا تو والد صاحب نے جناب ابو بکر صاحب کے ساتھ مل کر کام کیا تھا، اور یہ ان کی قیادت ہی تھی کہ جسٹس کاٹجو کو اپنا بیان واپس لینا پڑا تھا۔ اسی طرح ترمیم شدہ شہریت قانون اور نیشنل رجسٹر آف سٹیزنز کی مخالفت میں بھی سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا نے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے پلیٹ فارم سے بڑے کامیاب احتجاجی مظاہروں کی قیادت کی ہے۔ جناب ابو بکر صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار آئیڈیاز اور اسے برتنے کی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ انہوں نے تعلیم و تربیت اور اپنی رہنمائی سے نوجوانوں کو بااختیار بنانے کی سمت میں نمایاں کامیابی حاصل کی ہے۔ ان سب سے بڑھ کر ان کے آئیڈیاز نے اقلیتوں کے اندر امیدیں نگاری ہیں اور تعلیمی، اقتصادی، سیاسی اور ثقافتی میدانوں میں ترقی کے منازل طے کر کے اعداد و شمار کو تبدیل کرنے کی راہ بنائی ہے۔ میں نے بذات خود
ابو بکر صاحب کے قائم کردہ سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا کے نوجوانوں سے ملاقات کر کے محسوس کیا کہ یہاں لوگ سماج میں مساوات کے خیالات سے متاثر ہیں تاکہ ہر شہری مالی طور پر خود مختار ہو اور ہر ذات و برادری اور فرقے کے لوگوں کو برابر کا حق ملے۔ بھارتی دستور و قانون کے لحاظ سے سبوں کو برابر اختیار دیا گیا ہے تاکہ ہر ذات و فرقہ کے لوگوں کی برابر نمائندگی ہو۔ تعلیم اور ملازمت میں ریزرویشن کوٹا سسٹم رکھا گیا ہے تاکہ کثیر تعداد میں موجود اقلیتی برادری کے ساتھ مساوات ہو سکے۔ اس تنظیم کے نوجوانوں سے بات کر کے آپ ان کے جوش و جذبے اور مقاصد کے صحیح سمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ماشاء اللہ، سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا کی بنیاد اور نوجوانوں پر تیزی سے پھیلتا اثر سماج میں مساوات کی طرف ایک قدم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کتاب کو قبول فرمائے اور اسے آنے والی نسلوں کے لیے نفع بخش بنائے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ایمان و یقین کی دولت سے مالا مال کرے، کامل صحت سے نوازے تاکہ آپ قوم و ملت کی رہنمائی کرتے رہیں۔ مجھے یقین ہے کہ میں ذاتی طور پر بھی ان سے استفادہ کرتا رہوں گا۔ ایک بار پھر آپ کی دعوت کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔